درے نبی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کو ہدایت کی دعوت دے یعنی دین کے راستہ پر بلائے، اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس شخص کو جو اس کی پیروی اختیار کرے، اور اس اطاعت گزار کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے، برائی کی دعوت دے، اسے اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس شخص کو جس نے اس کی بات مانی، اور ان بدکاروں کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ درے نبی پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوگی، یعنی یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیک کاموں کی تلقین اور برے کاموں کی ممانعت کرتے رہو گے، اور یا عنقریب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اور اس وقت تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے گی۔ درے نبی پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ کبھی تو قسمت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت فرمائی۔ درے نبی پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے قرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، درے نبی پر اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں سے آدھی قرات میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ درے نبی پر جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگے۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرا بندہ جو مانگے اس کے لیے وہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کس طرح پڑھتے ہو تم نماز؟ یعنی تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ فاتحہ پڑھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ایسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ زبور میں نازل کی گئی، اور نہ قرآن پاک میں۔ اس صورت میں 7 آیتیں ہیں جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ صورت قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید بن المعلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو آواز دی۔ میں نے نماز میں مشغول ہونے کے سبب جواب نہیں دیا۔
फिर नमाज से फारिग होकर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज पढ़ रहा था इसलिए जवाब न दे सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़ुल जलाली वल इकराम ने ये हुक्म नहीं दिया है कि जब तुमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएं तो तुम अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर उनको जवाब दो और उनकी अताअत करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुझको तेरे मस्जिद से बाहर जाने से पहले एक ऐसी सूरत ना बतलाऊं जो कुरान की सबसे बड़ी सूरत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बातों में मशगूल हो गए। नबी पर फिर जब मैंने मस्जिद से बाहर जाने का इरादा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुमको कुरान करीम की एक बड़ी सूरत सिखाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है और इसमें 7 आयतें हैं जो नमाज में बार बार पढ़ी जाती हैं और ये कुरान अजीम है जो मुझको दिया गया है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि उन्होंने ऊपर की जानब दरवाजे के खुलने की सी आवाज सुनी। बस उन्होंने अपना सर उठाया और कहा, ये आसमान का दरवाजा खोला गया है, वो आज ही खोला गया है, इससे पहले कभी नहीं खोला गया। फिर निकला इस दरवाजे से फरिश्ता और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फरिश्ता आज ही जमीन की तरफ उतरा है, इससे पहले कभी नहीं उतरा। फिर सलाम किया उस फरिश्ते ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर और कहा, खुशखबरी हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अता किए गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ऐसे नूर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को नहीं दिए गए। फातिहा अल किताब, सूरत अल-हम्द शरीफ और सूरतुल बकरा का आखिरी हिस्सा, इनमें से जो हर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे उसका कामिल सवाब दिया जाएगा। मेरा सलाम होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रब्बिल आलमीन, हमारे जानशीनों पर रहम फरमा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जानशीन कौन हैं? मेरा सलाम होगा। फरमाया, वो लोग जो मेरे बाद आएंगे, मेरी अहादीस की रिवायत करेंगे और लोगों को उनकी तालीम देंगे।